السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان، قرآن کا مہینہ۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ دخان آیت نمبر 3، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور رمضان میں ہر رات جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے، یعنی کہ پورا رمضان انہیں رات میں قرآن سناتے۔ ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، یعنی کہ سال میں ایک دفعہ قرآن سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال جو ان کی زندگی کا تھا انہوں نے 2 بار سنایا تھا۔ ان مذکورہ احادیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لینا چاہیے۔ اگر تعلق پہلے سے قائم ہے تو اس تعلق کو مزید خاص بنائیے۔ کس طرح؟ تلاوت قرآن مجید سے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے اس کے متن یعنی ٹیکسٹ کی عربی میں تلاوت باعث ثواب ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 29، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ لہٰذا اس ماہ میں دوسرے دنوں کی نسبت تلاوت قرآن میں زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ اسی طرح قیام اللیل میں تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید پڑھنا اور سننا باعث شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرأت کے ساتھ تراویح کی جماعت کرائی۔ اسی طرح ایک اور طریقہ حفظ قرآن کا ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ظاہر ہے ایسا تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن موجود ہو، لہٰذا زیادہ سے زیادہ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ تدبر قرآن۔
قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی بہت اجر کا سبب ہے، اسی لیے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کریں۔ تو یہ اس طرح ہوگا کہ ڈیلی کا آپ نے ایک پارہ رکھنا ہے، ایک پارہ اگر چاہیں تو ایک ساتھ یعنی کہ رات کو بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر چاہیں تو ہر نماز کے بعد ایک اس کا حصہ پڑھتے جائیں تو 4 حصوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ حافظ ہیں تو باقاعدہ دہرائی کا اہتمام کریں، تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن کی مجلسوں میں شرکت کریں، اگر مجلس نہیں ہے تو پھر گھر بیٹھے آپ آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 58، کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔